पिछली किस्त में हमने देखा एक जुदाई, हमने देखा एक दर्द, हमने देखा एक राज जो आज तक नहीं खुला। लेकिन هر درختی را که میبینی برو من تخم آن 10 سال پیش کاشته‌اند. هر اتفاقی که امروز میبینی ریشه هاش در دیروز بود نه امروز. ये कहानी 1248 में ख़त्म नहीं हुई और ये कहानी 1244 में शुरू भी नहीं हुई। ये कहानी शुरू हुई बहुत पहले, 70 साल पहले, एक और दुनिया, माजी की गहराई में। तसव्वुर कीजिए 1170 की दहाई, एक शहर जिसे उम्मुल बिलाद कहा जाता था, शहरों की माँ, बल्ख, अफगानिस्तान का कदीम तरीन शहर, इल्म का मरकज़, तहजीब का गहवारा, दानिश्वरों की बस्ती। और इस शहर में एक खानदान था, उलमा का खानदान, दादा जान, जिनसे सब शुरू हुआ, हज़रत हुसैन खतीबी, बल्ख के मशहूर आलिम, वाइज़, खतीब, सूफ़ी। और उनकी शादी हुई किसी आम खानदान में नहीं, बल्कि ख्वारिज़म शाह के ख़ानदान में। ख्वारिज़म शाह उस वक्त की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत। 1150 से 1220 तक वस्त एशिया से लेकर ईरान तक एक अजीम सल्तनत थी। नाम ख्वारिज़म शाहिया सल्तनत। इसे ख्वारिज़मियन एम्पायर भी कहते हैं। दारुल हिलाफत उर्गेंच, आज का उज़्बेकिस्तान, बाद में समरकंद। रकबा 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा। आज के नक्शे पर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान का जनूबी हिस्सा, अफ़गानिस्तान, ईरान का मशरकी हिस्सा, पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा। ये थी अपने वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम सल्तनत, अब्बासी खिलाफत से भी ज़्यादा ताकतवर। ख्वारिज़्म एक कदीम इलाका, आमू दरिया के किनारे। यहाँ सदियों से तहजीब आबाद। लेकिन 1077 में कुछ बदला। एक तुर्क गुलाम अनुश्तगीन ने इक़्तिदार संभाला, सल्जूक़ी सुल्तान मलिक शाह के तहत, और यहीं से ख्वारिज़म शाहिया ख़ानदान शुरू हुआ। अहम हुक्मरान, ज़मानी तरतीब, अनुश्तगीन 1077 से 1097। बानी, सल्जूक़ियों के तहत गवर्नर, क़ुतुबुद्दीन मोहम्मद 1097 से 1127। खुद मुख्तार हुक्मरान, सल्तनत की बुनियाद, अलाउद्दीन अतसिस 1127 से 1156, सल्तनत को मजबूत किया। और बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इन्हीं के दौर में हज़रत हुसैन खतीबी यानी दादा जान मौलाना रूम की शादी हुई। एल अरसलान 1156 से 1172, मज़ीद तौसी, अलाउद्दीन तकिश 1172 से 1200, सुनहरी दौर का आगाज़, ईरान को फतह किया,
خراسان پر قبضہ، بغداد تک اثر و رسوخ۔ اور بعض تاریخی روایات کے مطابق انہی کے دور میں حضرت بہاؤالدین ولد یعنی مولانا روم کے والد کی شادی سرانجام پائی، اور پھر 1200 میں تخت نشین ہوا علاء الدین محمد خوارزم شاہ۔ عمر، جوان، متحرک، جارح، خواب، پوری اسلامی دنیا کا بادشاہ بننا۔ 1200 سے 1215 فتوحات کا دور، خراسان فتح، ہیرات فتح، بلخ فتح، مولانا کی جائے پیدائش غزنی فتح، ایران مکمل کنٹرول، عراق کی سرحد تک۔ 1215 تک خوارزم شاہیہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی مسلم طاقت۔ سلطان علاء الدین محمد خود کو دوسرا سکندر کہلواتا، بغداد کے خلیفہ بھی خوف زدہ۔ لیکن یہ صرف جنگوں کی سلطنت نہیں تھی، یہ علم اور تہذیب کا مرکز بھی تھا۔ سمرقند، شاندار عمارتیں، مدارس، لائبریریاں، تجارت، ریشم کی راہ۔ بخارا، فلسفے اور سائنس کا مرکز، ابن سینا یہیں پڑھے۔ بلخ، ام البلاد، شہروں کی ماں، علماء کا گڑھ، یہیں مولانا رومی کا خاندان عزت سے رہتا تھا۔ اور یہاں بلخ میں ایک خاندان تھا، علماء کا خاندان۔ حضرت حسین خطیبی، مولانا رومی کے دادا، بلخ کے مشہور عالم، واعظ، خطیب، اور ان کی شادی ہوئی خوارزم شاہ کے خاندان میں، یعنی مولانا کی دادی شاہی خاندان سے تھیں۔ یہ شادی کیوں اہم تھی؟ کیونکہ یہ دو دنیاؤں کا ملاپ تھا، اور یہ رشتہ صرف نام کا نہیں تھا۔ خوارزم شاہ علماء کی قدر کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی سلطنت میں علماء کی حمایت جائز حکومت تھی۔ بادشاہ فتوحات کرتا، لیکن علماء اسے مشروعیت دیتے، تو شاہی خاندان علماء سے رشتے کرتے، اور حسین خطیبی جیسے بزرگ عالم سے رشتہ بہت فخر کی بات تھی۔ علم، حسین خطیبی، طاقت، خوارزم شاہ خاندان، دین، علماء، دنیا، بادشاہ، اور اس رشتے سے پیدا ہوئے محمد بن حسین خطیبی، جنہیں بعد میں دنیا نے پکارا بہاؤالدین ولد۔ بہاؤالدین ولد، مولانا کے والد، جو دونوں کی خوبیاں لے کر آئے، علم والد سے، عزت ماں کے خاندان سے، حیثیت شاہی نسب سے، اعتماد دونوں دنیاؤں سے۔ یہی وجہ کہ بہاؤالدین ولد بلخ میں اتنے معزز تھے۔ لوگ کہتے سلطان العلماء، علماء کا بادشاہ، کیونکہ وہ علم بھی رکھتے تھے اور شاہی نسب بھی۔ بہاؤالدین ولد صرف عالم نہیں تھے، وہ تھے صوفی، وہ تھے واعظ، وہ تھے مصنف۔ ان کی کتاب معارف آج بھی محفوظ ہے۔ روحانی مکالمات، اللہ سے گفتگو، باطنی تجربات۔ بلخ میں ان کے حلقہ درس میں سینکڑوں شاگرد۔ شادی اور خاندان کی تکمیل۔ اور بہاؤالدین ولد کی شادی ہوئی مومنہ خاتون سے، نیک، پارسا، خاموش طبیعت کی خاتون، اور اس شادی سے ایک خاندان بنا، بیٹیاں اور بیٹے، لیکن ایک بیٹا جو تاریخ بدل دے گا۔ وہ رات جب ستارہ پیدا ہوا۔ 30 ستمبر 1207، بلخ کی ایک رات، اور ایک بچے کی پہلی چیخ۔ اور بہت برسوں بعد یہ بچہ خود پوچھے گا۔ از کجا آمدم از آسمان، وقت رفتن هم روان بچے کے رونے کی ہلکی آواز۔ بہاؤالدین ولد باہر کھڑے دعا میں، اور جب خبر ملی بیٹا ہے، انہوں نے نام رکھا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لیکن محبت سے سب اسے پکارتے جلال الدین۔ کسے معلوم تھا
یہ بچہ ایک دن مولانا جلال الدین محمد رومی بنے گا۔ بچپن، علم کے سائے میں جلال الدین بڑے ہوئے علم کے ماحول میں۔ والد سلطان العلماء، دادا خطیب، خاندان علماء کا۔ 5 سال کی عمر میں قرآن کی تعلیم شروع، 6-7 سال کی عمر میں حفظ کی ابتدا، 10 سال کی عمر میں حدیث کا درس، والد کے حلقہ درس میں بیٹھنا، سننا، سیکھنا۔ جلال الدین ذہین، تیز فہم، یادداشت شاندار، سب کچھ بالکل کامل۔ بلخ امن میں، خاندان خوشحال، مستقبل روشن۔ لیکن افق پر بادل جمع ہو رہے تھے، مشرق سے ایک طوفان آ رہا تھا، ایسا طوفان جو پوری دنیا بدل دے۔ جب آسمان سرخ ہو گیا، 1218 1219، جلال الدین کی عمر 11-12 سال، اور خبریں آنے لگیں۔ مشرق سے ایک فوج آ رہی ہے، منگول، چنگیز خان۔ بارہ سو 18 میں کچھ ایسا ہوا کہ بعض روایات کے مطابق حضرت بہاؤالدین ولد کے سلطان خوارزم شاہ کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہوئے، اور بعض کے مطابق واقعہ نے سب بدل دیا۔ اترار کا واقعہ، ایک تجارتی قافلہ منگولیا سے چنگیز خان کا 450 تاجر سامان لے کر خوارزم شاہ کی سرحد پر۔ اترار کا گورنر انال چک، خوارزم شاہ کا رشتہ دار، اس نے سوچا یہ جاسوس ہے اور سب کو قتل کروا دیا، سامان لوٹ لیا۔ چنگیز خان نے پیغام بھیجا، میرے تاجروں کا خون بہا دو یا مجرم کو سزا دو۔ خوارزم شاہ نے کیا کیا؟ انکار، بلکہ چنگیز کے سفیر کو بے عزت کیا، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ چنگیز خان معاف نہیں کرتا تھا۔ 1219 منگول حملہ، 2 لاکھ منگول فوج وسط ایشیا پر ٹوٹ پڑی۔ تباہی کی زمانی ترتیب، اترار 1219، محاصرہ 5 مہینے، نتیجہ ہر فرد قتل، شہر مٹی میں ملا دیا۔ بخارا، قتل عام، لائبریریا نظر آتش، مسجد تباہ، 30,000 سے زیادہ قتل۔ سمرقند، شاہی دارالخلافت، 50,000 فوج شکست، شہر کی آبادی تباہ، صرف کاریگروں کو زندہ چھوڑا، غلام بنا کر۔ بلخ، مولانا کے شہر کی باری، لوگوں کو وقت سے پہلے خبر مل گئی، ہجرت کا سیلاب، شہر بعد میں مکمل تباہ۔ اور خوارزم شاہ، وہ عظیم سلطان جو خود کو سکندر سمجھتا تھا، منگولوں کے سامنے بھاگتا رہا، شہر شہر، علاقہ علاقہ۔ 1220 خراسان سے بھاگا، بحیرہ کیسپین کے ایک جزیرے پر، بیمار، ٹوٹا ہوا، تنہا۔ اور 1221 وفات، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت چند مہینوں میں ختم۔ 1219 سے 1221، 2 سال میں مکمل تباہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شاہی نسب مولانا کی زندگی میں کیسے نظر آیا۔ 1. شخصیت، مولانا میں 2 چیزیں تھیں، عالم کا انکسار دادا حسین خطیبی سے، بادشاہ کا اعتماد دادی کے خاندان سے۔ وہ جھکتے بھی تھے اور سر اٹھا کر بھی بولتے تھے۔ 2. عزت، جب 1228 میں قونیا پہنچے تو سلطان علاؤالدین قیقباد نے خود استقبال کیا۔ کیوں؟ بہاؤالدین ولد عظیم عالم، لیکن ساتھ خوارزم شاہ کا خاندانی رشتہ، شاہی خون شاہی احترام لاتا تھا۔ 3. رویہ، مولانا کبھی طاقت کے پیچھے نہیں بھاگے، بادشاہوں سے قربت نہیں چاہی، دنیاوی عزت نہیں چاہی۔ کیوں؟
شاید انہوں نے دیکھا تھا خوارزم شاہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت چند مہینوں میں مٹ گئی، بلخ شہروں کی ماں راکھ ہو گیا، دادی کا شاہی خاندان تاریخ میں گم ہو گیا۔ تو انہوں نے سیکھا دنیا کی طاقت عارضی، روح کی طاقت ابدی۔ اور مولانا کی شاعری میں کئی بار یہ آیا، بادشاہ کیا گدھا کیا سب برابر، تاج اور تخت مٹی ہیں، عشق اصل بادشاہت ہے۔ شاید یہ خوارزم شاہ کی تباہی کا سبق تھا، شاید یہ بلخ چھوڑنے کی یاد تھی، شاید یہ دادی کے شاہی خاندان کے زوال کا احساس تھا۔ دنیا کی بادشاہت فانی، عشق کی بادشاہت باقی۔ آئیے کہانی وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں چھوڑی تھی۔ بہاؤالدین ولد سمجھ گئے، یہ وقت رہنے کا نہیں، یہ وقت جانے کا ہے۔ اور 1219 میں منگولوں کے بلخ پہنچنے سے پہلے بہاؤالدین ولد نے فیصلہ کر لیا، ہم بلخ چھوڑ رہے ہیں۔ مومنہ خاتون خاموش لیکن مضبوط، بچے حیران۔ جلال الدین 12 سال کا بچہ والد کا چہرہ دیکھتا رہا، اور 1207 میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جلال الدین 12 سال کی عمر میں اپنے شہر سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ وہ بلخ جہاں وہ پیدا ہوا، وہ گھر جہاں اس نے پہلی سانس لی، وہ مدرسہ جہاں اس نے پہلا سبق سیکھا، سب پیچھے رہ گئے۔ لیکن کیا جدائی صرف تکلیف ہے، یا جدائی کچھ سکھاتی بھی ہے؟ شاید اس 12 سال کے بچے کو اس رات یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جدائی ایک دن اس کی سب سے بڑی شاعری بنے گی۔ نه از مشرقم نه از مغربم، نه از خاک و نه از دریا، نه از هند و نه از چینن، نه از بلغار و نه از ساکسی. مکانم لا مکان است، نشانم بی نشان است. مکانم لا مکان است، نشانم بی نشان است. زیرا که من از جان جانانم، زیرا که من از جان جانانم، مرغ باغم نه مرغ خاک و هوا. تو سه روزی قفس ساختهاند از بدنم، تو سه روزی قفس ساختهاند از بدنم. مرغ باغم مرغ باغم